تجارت ختم۔ چوتھے دن ماں نے کہا کہ بیٹا پھر آئے گا۔ تیسرے دن پھر کھڑا ہوا تو آیا ایک شخص، کہا کہ بیچو گے؟ ہاں بیچوں گا۔ کچھ شرط، کہا کہ ایک شرط ہے، ماں سے قیمت پوچھ کر کے ہم فائنل کریں گے۔ کہا کہ میری یہ شرط ہے کہ ہم ڈبل قیمت دوں، لیکن تم ماں سے مت پوچھو۔ کہا کہ ماں سے پوچھے بغیر ہم دے ہی نہیں سکتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، گھر سے نکلو آفس کے لیے، ماں کو سلام کر کے جاؤ، باپ کو سلام کر کے جاؤ۔ ابا جا رہا ہوں دعا کریے گا، ماں جا رہا ہوں دعا کر دیجیے گا، روزی رزق میں برکت اللہ کر دے۔ چھپ کر کے نہیں جانا، چھپ کر کے نہیں آنا۔ بیوی کو بغل سے چھپا کر کے اس کے لیے کوئی تحفہ لا رہے ہو تو ماں باپ کے لیے بھی لانا۔ قسم خدا کی اللہ غیب سے تیری روزی اور تیری ترقی کی راہیں کھول دے گا۔ میرے بھائیو بزرگوں، نوجوانوں کا حال یہی ہے، وہ چھپ چھپا کر کے کام کرتے ہیں، اسی لیے ترقی نہیں کر پاتے۔ اس نے کہا کہ بیٹا تو کامیاب ہو گیا، چلو اب اس کی تجارت ہوگی۔ اللہ تجھے آزما رہا تھا کہ تم ماں باپ کا فرما بردار ہے یا نہیں ہے، تو کامیاب ہو گیا۔ اب سنو، میں فرشتہ ہوں، کیا ہوں؟ اور اب اس کی قیمت ہم بتاتے ہیں، ماں کو بتا دینا، اسی قیمت پر تو بیچنا۔ کیا ہے اس کی قیمت؟ اس کی قیمت یہ ہے کہ جب اس گائے کو ذبح کیا جائے تو اس کے کھال میں جتنا سونا آئے گا، اتنی قیمت جو دے گا اسی کو گائے میں دوں گا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ بھائی کوئی لینے والا ہے؟ اتنا بڑا آدمی کوئی ہوگا؟ کہا کہ ہے، اللہ بھیجے گا، تم یقین رکھو۔ کون بھیجے گا؟ گاہک کون بھیجتا ہے؟ اگر مسلمان ہے تو یقین رکھیے اللہ بھیجتا ہے، اور اگر مسلمان ایمان نہیں ہے تو کہیے کہ فلاں بھیجتا ہے، فلاں بھیجتا ہے، یا ہم بھیجتے ہیں، ہم بلاتے ہیں۔ گاہک بھیجنے والا اللہ ہے۔ کہا کہ کون لے گا اتنا بھر کر کے سونا، کون دے گا؟ کہا کہ اللہ بھیجے گا، اللہ دلائے گا، تو اللہ پر یقین رکھ، اس سے کم میں دینا نہیں۔ چلا گیا، ماں سے سنایا سارا قصہ، کہا کہ بیٹا جب اللہ کی طرف سے تو ہوگا، جاؤ۔ آج چوتھے دن بازار میں گائے لے کر کے آیا، وہ آدمی تلاش کرتے کرتے، وہ جماعت تلاش کرتے کرتے یہاں تک کہ پہنچی، اور یہاں تک وہ وقت پہنچا تو دیکھا گائے وہی خوبی والا جو اللہ نے بیان کیا، رنگ بھی اچھا، فربا تازی، تر و تازی، بچے والی نہیں، دودھ والی نہیں، جاذب نظر، خوبصورت۔ بیچو گے؟ ہاں بیچیں۔ قیمت؟ کہا کہ اس کی قیمت اتنی ہے جتنا اس کے کھال میں سونا اتنا، اگر دو گے تو دوں۔ کہا کہ ہاں ہم لوگ دیں گے۔ کیوں دیں گے؟ کیوں دیں گے؟ جان کا خطرہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے کہہ دیا ہے نا کہ اگر ایسی خوبی والی گائے ذبح نہیں کرو گے تو تمہاری موت ہے، عذاب ہے۔ اب دینا پڑ رہا ہے نا، دوں گا، دے دو، نہیں تو مر جائیں گے ہم لوگ، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ امام صاحب، مؤذن صاحب، چندے والے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، مسجد والا، مسجد سے آیا ہوں چندہ دے دی، ابھی اجمان نہیں، بعد میں آنا، ابھی نہیں کل آنا۔ آیا تو کتنا؟ 20 روپیہ 50 روپیہ تھمائے، کتنا؟ بڑی مشکل سے ڈانٹ ڈپٹ کر کے، اور جب کوئی بیماری بلا دے دیا تو جا کے ڈاکٹر سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں بچا دیجئے، جتنا کہیں گے اتنا دے دیں گے۔ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں لوگ، پیسے کی فکر نہیں کیجئے، اس کو بچائیے، اس کو ٹھیک کیجئے، کہاں سے لانا ہوگا لا کر کے دے دیں گے۔ قسم خدا کی اگر مؤذن کو اس طرح دے کر کے واپس کرتے تو تیرے گھر میں اللہ بیماریاں نہیں دیتا۔ اگر مؤذن اور مسجد کا خیال رکھ لیتے تو اللہ رب العالمین کبھی ایسی بلاؤں میں، مصیبتوں میں نہیں ڈالتا کہ تجوریاں اور قرضے سے جا کر کے ڈاکٹروں اور بلاؤں میں ڈالتے۔ آج ہم نے دین کو دین نہیں سمجھا ہے، ہم نے صدقہ خیرات کو خیرات نہیں سمجھا ہے، ہم تو اس کی ناقدری کرتے چلے جاتے ہیں۔ روز بلائیں آتی ہے، روز بلائیں، صدقہ سے ٹالتے رہیے۔ 10 چائے پیتے ہیں، ایک دن کم کر کے صدقہ کیجئے، بلائیں ٹل جائے گی۔ سگریٹ پیتے ہیں، کم کر دیجئے، صدقہ دے دیجئے، بلائیں ٹل جائے گی۔ روز 4 مرتبہ گوشت کھاتے، ایک دن گھر میں گوشت بند کر کے کسی غریب کے گھر میں گوشت پکا دیجئے، بلائیں ٹل جائے گی۔ میرے بھائیو بزرگوں، لیکن جب مصیبت آ گئی تو خزانہ نکالنا پڑتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی مصلحت۔ کیا ہے؟
گائے ہے، یتیم بچہ ہے، ایک عورت نیک ہے، اللہ روزی کا انتظام کر رکھا ہے، ادھر قتل کرنے والے کا زندہ کرنا اللہ، اسی لیے شرط لگا دیا گائے ذبح کرو گے ٹچ کرو گے گوشت، تب کیوں؟ حکمت ہے کہ کسی یتیم بچے کی گائے کو بیچنا تھا اللہ کو، ایک نیک عورت کے گھر میں اللہ روزی پہنچانا تھا، ایک نیک مرد جو مر گیا تھا دنیا سے چلا گیا تھا، اللہ اس کی منت کو اور اس کی آرزو کو پوری کرنا تھا، اس لیے اللہ نے یہ حکمت لگایا گائے ذبح کرو اور اس میں لگاؤ، اس سے ایک آدمی کا فائدہ ہے اور ان لوگوں کا فائدہ ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، جب یہ کام کر کے لوگ لے گئے خرید کر کے اور لے جانے کے بعد اس کو ذبح کیے، مردے میں لگائے، وہ زندہ ہو گیا، اس واقعے کو اللہ رب العالمین نے اس سورۃ پاک کی آیت کریمہ میں ذکر کیا۔ حکمت کیا ہوئی؟ اللہ کوئی حکم بغیر کسی مصلحت کے نہیں دیتا، بلکہ اس میں مصلحت ہے۔ یہاں سے اس آیت کریمہ سے علماء کرام لکھتے ایک مسئلہ، یہ جانور کا ذبح کرنے کا طریقہ آج کا نیا نہیں ہے، یہ پرانا ہے۔ کیا ہے نا؟ اگر اللہ ظالم ہوتا تو جانور کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیتا، اللہ نے پیدا ہی اس کو اسی لیے کیا ہے، اس کو دیوی دیوتاؤں نہیں بنایا، اس کو خدا نہیں بنایا ہے، اس کو رب نہیں بنایا ہے۔ آج جو لوگ اس کو رب کا درجہ دے دیے ہیں، وہ تو سمجھیں ذرا دماغ سے کہ اللہ نے اس کو ہماری ضرورت کے لیے بنایا ہے، نہ کہ اس کو پوجا اور عبادت کے لیے بنایا ہے۔ لہذا جانوروں کا ذبح کرنا، قربانی کرنا، صدقہ خیرات کے لیے جانوروں کو پیش کرنا، یہ آج کا کوئی نیا طریقہ نہیں، بلکہ یہ طریقہ کیا ہے؟ پرانا ہے۔ اور قربانی کا نظام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ تک چلا آ رہا ہے اور آج تک چلا آ رہا ہے۔ اس لیے بہت سارے ایسے نئے ذہن کے مسلمان بھی کہنے لگتے ہیں کہ یہ قربانی کیا کرتے ہیں، اس سے تو اچھا ہے کہ پیسہ لے کر کے صدقہ کر دینا، اس پیسے کو جمع کر کے کیا کرنا، کوئی دوسرا کام کر لینا۔ نہیں، جو حکم اللہ کا ہے وہی کرنے میں ثواب ہے، بدلنا نہیں ہے۔ کنکری مارنے کا حکم ہے، وہاں آپ بندوق سے گولی نہیں مار سکتے ہیں۔ حج کے موقع پر کیا ہے؟ کنکری مارنے کا حکم ہے، وہ بھی ہندوستان سے کنکریاں لے کر کے نہیں جانے کا حکم ہے۔ کہاں سے لینا ہے؟ مزدلفہ سے لینا ہے، وہیں کی کنکریاں مارنا ہے، یہاں سے اینٹ پتھر لے کے نہیں جانا کہ چل کے یہاں کا پتھر ماریں گے شیطان کو تب وہ بھاگے گا، نہیں، حکم وہاں ہے۔ اب کوئی اپنی عقل نہیں لگا سکتا ہے کہ مارنا ہی تو بندوق مار دوں، اس میں نیا کنکری مارنا پڑے گا، بسم اللہ پڑھ کر کے مارنا پڑے گا، مزدلفہ سے چننا پڑے گا۔ لہذا اللہ نے جانور ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی عمل کیے ہیں، اس لیے یہ ظلم نہیں ہے، یہ زیادتی نہیں ہے، نہ انصافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے اور حکم ماننا ہی ایمان ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام بھی قربانی کیے نہیں کیے؟ آپ نے آخری حجۃ الوداع میں جو قربانی کی ہے، کتنے 100 اونٹ کی قربانی کی، باری باری آپ نے کچھ اونٹ قربانی کر لی، 63 اونٹ ہے۔ کتنے؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 63 اونٹ آپ نے قربانی کی، ہر سال کا ایک اونٹ، کتنے؟ بقایا بھی نبی نے ایک ہی مرتبہ پورا کر دیا۔ 63 جب آپ نے قربانی کر لی تو آپ نے حضرت علی کو بلایا، فلاں کو بلایا، فلاں کو بلایا، قربانی کرو کرو کرو، سب صحابہ اپنے ہاتھوں سے کیے، 100 اونٹ ہیں۔ آخری اونٹ جب بچا تو آپ نے فرمایا اللہ میں آخری کرتا ہوں، اور آپ نے آخری ذبح کیا اور دعا کی، اللہ یہ قربانی آخری میں اپنی پوری امت کے طرف سے کر دیا ہوں، اللہ قبول کر لینا۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی بیچارہ صاحب استطاعت نہیں ہے، وہ قربانی دے نہیں سکتا ہے، امید رکھیں کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ نے ان کی طرف سے قربانی دے دیا۔ اب آپ کہیں گے، ہم کہیں گے ایک اونٹ نے دیا تھا، ارے نبی کے ہاتھ کی قربانی لاکھوں کروڑوں کی برکتیں ہیں، اس لیے نبی نے خود اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کیا، قربانی کی۔ نبی نے جانور کو صدقے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرانے کا حکم دیا ہے۔ لہذا مسلمان ظلم نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا عمل کرتے ہیں۔ لہذا اسی آیت کریمہ سے قربانی کے بھی مسائل، جانور کے بھی مسائل، اس کے بہت ساری شکلیں علماء مفسرین لکھتے ہیں۔ خلاصہ یہ میرے بھائیو بزرگوں کہ نیکی اور عبادت کرنے میں سوال زیادہ
نہیں کرنا چاہیے، حجت نہیں کرنا چاہیے، جتنا ہے اتنا ہی کر کے اخلاص کے ساتھ چکا دینا چاہیے، ورنہ اگر حجت کریں گے، سوال کریں گے، اتنے ہی زیادہ سختی میں کیا ہوں گے، پھنس جائیں گے۔ کام کرو جیسا ہو کرتے رہیے، نیکی کا سوالات میں مت پڑیے، الجھنوں میں مت پڑیے، جب سہولت مل جائے کام کر جائیے۔ تیسری بات معلوم یہ ہوئی میرے بھائی بزرگوں، اللہ کے ہر حکم میں ایک حکمت ہے، اور اس میں بندے ہی کا نفع ہے، اللہ کا نفع نہیں ہے۔ قربانی کرتے ہیں تو نفع کس کا ہے؟ بندوں کا ہے، کہ اللہ لے لیتا ہے، لہذا بندوں کا نفع ہے، بکرے بیچنے والوں کا نفع ہے، کاٹنے والوں کا نفع ہے، کھانے والوں کا نفع ہے، چرم کو لینے والوں کا نفع ہے، یہ سب نفع بندوں کا، اللہ کا نہیں ہے۔ اللہ صرف دیکھتا ہے میرا بندہ میری اطاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ تیسری بات جو سب سے اہم ہے میرے بھائی بزرگوں، جب اللہ کوئی حکم دیتا ہے تو اس کا انتظام بھی کر دیتا ہے۔ پتہ چلا ہیلے بہانے نہیں کرنا چاہیے، کیسے کریں گے، کیا کریں گے، کرنے کا عزم ہو جائے تو غریب کو بھی حج کرا دیتا ہے اللہ، کرنے کا ہے تو اللہ رب العالمین فقیر کو بھی امیر بنا کے اس کے ہاتھ سے بھی خیرات کرا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ جو حکم دیتا ہے اس کا انتظام بھی کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، سوالات جوابات سے بچ کر کے زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک اعلان بھی ہے، ایک ضرور